علامہ ابن جوزی واقعہ نقل فرماتے امام حسین علیہ السلام کی شان وراء الورا، آپ کی نسل سے جو سید ہے اس کا بھی ادب و احترام ہم پہ فرض ہے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ بہت پرانی بات، علامہ ابن جوزی بھی تقریباً کئی سالوں سے آپ کا وصال ہوا، تقریباً 1500 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ بلخ میں ایک سید گھرانہ تھا، سید گھرانہ، تو ان کا والد محترم وصال فرما کے فوت ہو گئے، تو وہ خاتون اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ سمرقند میں تشریف لائیں تاکہ وہاں جا کے اپنا گزر بسر کیا جائے۔ سمرقند میں وہ تشریف لائیں سید زادی اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ۔ پرانے زمانے میں شہر میں جو مرکزی مسجد ہوا کرتی تھی تو اس کے ساتھ طب خانہ بھی ہوا کرتا تھا، کتب خانہ بھی ہوا کرتا تھا، سرائے بھی ہوا کرتا تھا۔ مطلب اگر کوئی مسافر آ کے وہاں کھانا کھانا چاہے، ایک رات گزارنا چاہے تو ان کو کھانے کا انتظام و انصرام، رہائش کا پورا بندوبست کیا جاتا تھا۔ وہ سید زادی اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ تشریف لائی مسجد میں، اس مسجد کے ساتھ احاطے میں قیام فرمایا اور لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں کوئی سخی ہے، سخی جو سخاوت کرنے والا ہو تاکہ میں اس کے پاس جاؤں، مجھے عطا کرے، میری بچیوں کا میرا گزر بسر ہو سکے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں وہ فلاں جاگیردار ہے، فلاں نواب ہے، آپ اس کے پاس تشریف لے کے جائیں، وہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اگلے دن وہ سید زادی، علامہ ابن جوزی فرماتے وہ سید زادی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس جاگیردار نواب کے گھر میں تشریف لے کے گئیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آئے، عرض کی میں بلخ شہر کے رہنے والی تھی، میرے خامد وفات پا گئے، میں سید زادی ہوں، نبی کا خون ہوں، نبی کے خون کا میں حصہ ہوں، تو حالات بہت تنگ ہو چکے ہیں، آپ مجھے عطا فرمائیں تاکہ میں اپنی بیٹیوں کا بھی کچھ فرض ادا کر سکوں اور اپنا بھی گزر بسر کر سکوں۔ علامہ ابن جوزی فرماتے اس نوجوان، اس جاگیردار نواب نے کہا اگر تو سید زادی ہے تو دلیل لاؤ، دلیل، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم ثابت کر سکو کہ واقعی تم اللہ کے رسول کی بیٹی ہو، اللہ کے رسول کی آل کا حصہ ہو، دلیل ہے تمہارے پاس دلیل؟ سید زادی کی آنکھوں میں آنسو چھم چھم برسنے لگے، اس نے اپنا دوپٹے کا پلو اٹھایا اور اپنی آنکھوں کو صاف کر کے کہا میرے پاس دلیل تو کوئی نہیں، ہاں میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ میں نبی کا خون ہوں، اس سے زیادہ میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ علامہ ابن جوزی فرماتے اس نوجوان نے، اس جاگیردار نے مدد کا کوئی بندوبست نہ فرمایا، آپ روتی روتی واپس سرائے میں تشریف لائیں۔ پھر کسی سے پوچھا ہے کوئی سخاوت کرنے والا؟ کسی نے بتایا ہاں ایک اور بھی ہے، لیکن ہے وہ پجاری، آگ کا پجاری، کافر ہے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے وہ سید زادی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس پجاری کے گھر میں تشریف لائیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اس پجاری نے آ کے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ تو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے کہا میں سید زادی ہوں، نبی کا خون ہوں، تو حالات بہت ٹف ہو چکے ہیں، پریشان کن ہیں، آپ میری مدد فرمائیں۔ تو یہ سننا تھا۔ علامہ ابن جوزی فرماتے اس نے اپنے گھر کے دروازے کو کھول دیا اور اپنی بیگم سے کہا جو کمرہ ہے نا صاف ستھرا، اسے مزید صاف کیا جائے، اللہ کے نبی کی بیٹی ہمارے گھر میں تشریف لائی ہے۔ کیا بات! علامہ ابن جوزی فرماتے اس گھر کو، اس کمرے کو مزید صاف کیا جائے، صاف تھا مزید صاف کیا جائے۔ کیا بات! تو سید زادی کا ادب کرنا، سید کا ادب کرنا، یہ علماء کرام ہمیں فرماتے۔ بہرحال گھر میں تشریف لائیں، کمرے کو صاف کیا گیا، تو اپنی بیگم سے کہنے لگا وہ کافر ہے، تو کافر تھا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کو، مقدر کو بدلنا چاہتا تھا، تو اپنی بیگم سے کہنے لگا کہ جو صاف برتن ہے صاف، ان کو مزید صاف کرو، بلکہ نئے برتن نکالو، نئے، تاکہ اللہ کے محبوب کی بیٹی کی خدمت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور کہنے لگا اے رسول مکرم، اے مسلمانوں کے نبی کی بیٹی، آپ جتنے دن یہاں رہنا چاہتی ہیں، ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں، پورا گھر آپ کے لیے حاضر ہے، آپ جتنے دن چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں۔
اب یہ معاملہ کچھ یہ ہوا، علامہ ابن جوزی فرماتے وہ جو نواب تھا، جاگیردار تھا، رات کا وقت ہوا، نماز پڑھ کے سویا، خواب دیکھا، خواب ایک ایسا خواب کہ اس کی مقدر، اس کا قسمت کا ستارہ ایک دفعہ ہلنے لگا۔ علامہ ابن جوزی فرماتے خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ حشر کا میدان بپا ہے، قیامت کا منظر ہے، نفسا نفسی کا عالم، اور جنت کی طرف ایک لائن لگی ہوئی ہے، لائن، اور لوگ اپنی باری پہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص، یہ نوجوان بھی، علامہ ابن جوزی فرماتے یہ نوجوان بھی اس لائن میں داخل ہو گیا تاکہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ابھی اس لائن میں لگا ہی تھا کہ فرشتے نے بازو پکڑ کے سائڈ پہ کر دیا۔ وہ پھر اندر آنے کی کوشش کی، فرشتے نے پھر بازو پکڑ کے سائڈ پہ کر دیا۔ اس نے دور کھڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور روتا روتا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے مجھے لائن میں داخل نہیں ہونے دے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مسلمان ہوں۔ فرمایا کہ دلیل لاؤ، دلیل، دلیل، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تم نے بھی میری بیٹی سے دلیل مانگی تھی نا کہ سید زادی ہو، تو دلیل لاؤ، ثبوت لاؤ۔ ارے تم بھی دلیل لاؤ نا، اگر تم مسلمان ہو تو تم بھی دلیل لاؤ۔ یہ منظرنامہ جب خواب میں دیکھا، ہڑبڑا کے اٹھا، تہجد کا وقت تھا، جلدی جلدی اٹھا، وضو کیا اور شہر میں دوڑ لگا دی۔ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، پوچھا ارے یہاں سید زادی آئی تھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ٹھہری؟ لوگوں نے بتایا۔ پوچھتے پوچھتے اسی کافر کے دروازے پہ پہنچ گیا، دروازہ زور زور سے بجایا، کھٹکھٹایا، رات کا وقت، دروازہ کھولا گیا۔ دروازہ جب کھولا تہجد کے وقت، اس نے پوچھا بھئی ہاں خیریت سے آئے؟ کہنے لگا حضرت بات یہ ہے، جو سید زادی آپ کے گھر میں تشریف لائی ہے نا، تم نے جتنا خرچہ اس پہ کیا ہے نا، مجھ سے ڈبل لے لو، وہ میرے مہمان بنا دو، وہ مجھے دے دو، وہ میرے مہمان ہیں، مجھے دے دو۔ تو اس کافر کے جواب، کس علامہ ابن جوزی فرماتے اس کافر کا جواب کیا تھا؟ فرمایا کہ تم نے دیر کر دی ہے، جب وہ پہلے تمہارے پاس آئی تھی نا، تم نے اسے نہیں رکھا، اب تم نے دیر کر دی ہے، اب وہ میری قسمت میں اللہ رب العالمین نے اسے لکھ دیا۔ علامہ ابن جوزی فرماتے وہ نواب جاگیردار جو بظاہر مسلمان تھا، کہنے لگا حضرت آپ تو کافر ہیں، آپ کو کیا فائدہ سید زادی کا ادب احترام کرنے کا؟ فرمایا کہ میں پہلے کافر تھا، جو تو نے خواب دیکھا ہے نا، وہ میں نے بھی خواب دیکھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کرم فرمایا، اور کیا کہا؟ فرمایا کہ اے کافر، تو ہے تھا کافر، لیکن تو نے میری بیٹی کا ادب و احترام کیا، میں محمد تجھے جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ اور کیا کہا؟ علامہ ابن جوزی فرماتے وہ بظاہر جو کافر تھا کہنے لگا نواب صاحب آپ نے کلمہ پڑھا ہوگا کسی عالم دین سے، کسی مولوی سے، پیر سے، مفتی سے، ارے میں نے تو کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں سید زادی کو؟ تو پتہ چلا آج بھی اگر سیدوں کا، نبی کے خون کا ادب و احترام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں۔